الیکشن کمیشن کی تاریخ میں آج ایک سیاہ باب کا اضافہ ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، جبکہ اس کو اختیار ہی نہیں تھا۔ پاکستانی قوم یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، کس قسم کے انکانسٹیٹیوشنل اقدامات کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ پاکستانی قوم میرا جو کچھ میں کہوں گا اس کو کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں، آئین کو کھول کے پڑھیں۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام اٹھ کھڑے ہوں اپنے آئینی حقوق کے لیے۔ آئین کا پارٹ 8 ہے، پارٹ 8 سے آرٹیکل 213 یعنی 213 سے 221 تک الیکشن کمیشن کے اختیارات اور الیکشن کمیشن کے بارے میں بتایا گیا۔ میں الیکشن ایکٹ 2017 کی بات نہیں کر رہا، میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں۔ کانسٹیٹیوشن کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے فیصلے کرنا ہے۔ اور جب الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر بھی کہلاتا ہے، آرٹیکل 213 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اپائنٹ ہوتا ہے، جب وہ حلف لیتا ہے آرٹیکل 214 اوتھ آف آفس، اور وہ شیڈیول 3 کے تحت وہ حلف لیتا ہے، اس حلف میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حلف میں یہ باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ سے بالاتر ہو کے، بدنیتی سے بالاتر ہو کے دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت ایکٹ کرے گا، کیونکہ جو بھی اقدامات ہوں گے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہوں گے۔ تو اب اس آرٹیکل 214 اور پھر شیڈیول 3 میں جو حلف لیا جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر سے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا جو فیصلہ انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا دیا ہے وہ کیا آئین کے مطابق ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آئین کا آرٹیکل 219 سے واضح طور پر الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز بتاتا ہے، وہاں پر کہیں پر بھی الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز میں یا اس میں کہیں پر بھی یہ کورٹ آف لا کی طرح ایکٹ نہیں کر سکتا، نہ یہ فیصلے سنا سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن کورٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ اب الیکشن کمیشن نے جو غیر آئینی اقدام کیا ہے وہ 62(1)(f) پہ ڈسکوالیفیکیشن کی ہے۔ اب کیا 61(f) پہ الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکل کو سمجھیں، اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ یہ آرٹیکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور میں اپیل کروں گا پاکستانی قوم سے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکل کو ضرور پڑھیں، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ سپرمیسی آف لا، رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کی جائے۔ تو یہ جو آرٹیکل ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of parliament or Majlis Shura unless he is sagacious, righteous and non-profligate and honest and ameen. There being no declaration contrary by law by court of law۔ اس میں کلیئر طور پہ واضح طور پہ اس آرٹیکل میں 62(1)(f) میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کسی آپ کورٹ آف لا کی ڈکلریشن نہ ہو تب ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا۔ لیکن الیکشن کمیشن کا یہ اقدام انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ جو حلف الیکشن کمیشنر لیتا ہے کہ میں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایکٹ کروں گا، اس حلف کی کلیئر طور پہ وائلیشن ہے، اور پاکستانی قوم اب بیدار ہو چکی ہے۔ آئین کی پاسداری اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شخص کا۔ پاکستانی قوم سے میں اپیل کروں گا کہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن بن چکا ہے۔ 5-0 یہ جو الیکشن کمیشنر ہے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ کمپوسٹ باڈی ہے، چاروں پروونسز کی ان میں ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ انہوں نے 5-0 سے یہ فیصلہ سنایا ہے جو بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بڑے اپیلیٹ فورم میں یہ چیلنج ضرور ہوں گے،
اور یہ سیٹیسفائڈ بھی ہوں گی. اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے 8 انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ججمنٹ تھی، وہ ساری کی ساری سیٹیسفائڈ ہو چکی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر اور کرپٹ پریکٹسز سے پاک الیکشنز کروائیں. یہ اپنی ذمہ داری ابھی دیکھیں فی الحال جو الیکشنز ہوئے تھے سندھ میں اور 237 میں جو جس قسم کے ٹھپے لگائے گئے، جس قسم کی ریگنگ ہوئی، اور وہ پورے پاکستانی قوم نے دیکھا. الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا. اس سے پہلے جو سندھ ہاؤس میں جس قسم کے خرید و فروخت ہوئی انسانوں کی، الیکشن کمیشن کی یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی کہ آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت فری اینڈ فیئر اور آنیسٹ الیکشن کے لیے اقدامات کرے. لیکن وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تو الیکشن کمیشن کر ہی نہیں رہا. آج تک پاکستان میں الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا ہی نہیں سکا ہے. وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہا ہے. پاکستان کے جو عوام ہے ان کے ٹیکس سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس ادارے ایسا ادارہ جس کی جو اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، اس کی پاکستان کی ریاست پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بالکل پارٹی بن چکا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کو اس کا ضیاع ہے، اور یہ باعث الیکشن کمیشن ہو چکا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ان کی تھی وہ ذمہ داری ابھی تک نہیں نبھا پا رہا. میری اپیل ہے کہ پاکستانی قوم اور خاص طور پہ وکلا کمیونٹی وہ آگے بڑھے اور رول آف لا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اپنا رول ادا کرے. پاکستان پائے.